أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. ہمارا درس السلام علیکم آقا. اور گفتگو عدالت کے بیان میں چل رہا ہے. عدالت کے بارے میں بیان ہمارا جاری ہے اور آج ہم عدالت کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں گے. عدالت کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے دو مختلف معنی ذکر کیے گئے ہیں. نمبر ایک، عدالت کا وسیع تر معنی تو وہی ہے جو ہم ذکر کر چکے ہیں، یعنی ہر چیز کو اس کے مناسب اور لائق مقام پر رکھنا، بالفاظ دیگر ہم پلہ اور متوازن ہونا، یعنی برابر ہم پلہ ہونا اور متوازن ہونا. کسی بھی چیز کو اس کے لائق، جو اس کے لائق جگہ ہے، جو اس کے لائق مقام ہے، اس پر. یعنی عدالت کا یہ معنی تمام عالم خلقت، شمسی نظام میں، ایٹم کے باطن میں، وجود انسان کی عمارت میں اور تمام نباتات اور حیوانات میں بنیادی حیثیت کا حامل ہے. اس بات کی طرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث میں بھی اشارہ کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالعدل قامت السماوات والارض، عدل ہی کی وجہ سے آسمان زمین قائم ہے. یعنی ہر چیز میں عدالت قائم ہے، عدالت موجود ہے. زمین و آسمان کا قیام ہی عدالت کے ساتھ ہے اور عدالت کی وجہ سے زمین و آسمان کے قیام میں عدالت پائی جاتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ خود زمین اور آسمان عدالت کے ساتھ قائم ہوئے. زمین اور آسمان عدل ہی کے ذریعے سے جو ہیں وہ عدل کے ساتھ قائم ہیں. مثال کے طور پر جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ قوت جاذبہ جو ہے، اگر اس میں عدالت نہ ہو تو گر جائے گا، درم برم ہو جائے گا نظام جو ہے. مثال کے طور پر اگر مثال کے طور پر اگر کی قوت جاذبہ اور دافعہ میں تعادل و برابری قائم نہ رہے، بلکہ ان میں سے ایک قوت دوسری پر حاوی آ جائے یا کمزور پڑ جائے ایک دوسری سے، تو یہ زمین سورج کے اتنے قریب ہو جائے گی کہ جل کر راکھ ہو جائے گی، یا پھر اپنے مدار سے ہی باہر نکل جائے گی اور کائنات کی وسعتوں میں بھٹک کر نیست و نابود ہو جائے گی. یعنی یہ پروردگار عالم نے، اللہ عز و جل نے عدالت قائم کی ہے پورے نظام اور سسٹم کے اندر. اگر سسٹم میں، نظام میں عدالت نہ ہوتی اور قوت جاذبہ عدالت کے اعتبار سے نہ رکھی جاتی تو یہ سسٹم، یہ دنیا، یہ نظام، یہ کائنات سب درم برم ہو جاتا، ایک دوسرے پر حاوی آ جاتی یا ایک کمزور پڑ جاتی. صحیح ہے. تو اس طرح جو ہے وہ پوری کائنات آپس میں مثلا جو ہے درم برم ہو جاتی، ٹکرا جاتی. سورج زمین مثلا اس طرح جو ہے ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے تو نتیجہ کیا ہوتا کہ جل کر راکھ ہو جاتے یا کائنات کی وسعتوں میں بھٹک کے رہ جاتی زمین. صحیح ہے. تو مدار سے نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ ختم معاملہ. کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے اس معنی کو شاعر نے بھی اپنے معروف اشعار میں ذکر کیا ہے. کیا خوب کہا ہے شاعر نے بھی مثلا اس سلسلے میں. عدل کیا ہے، ظلم کیا ہے، تو اس کو انہوں نے بیان کیا ہے اپنے شعر میں فارسی کے. عدل چه بود وضع در موضعش، ظلم چه بود وضع در نموضعش. عدل کیا ہے؟ کسی بھی شے کو اس کے مقام پر رکھنا، اس کی جگہ پر رکھنا. ظلم کیا ہے؟ کسی شے کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا. ٹھیک. اور اس کے بعد شاعر کہتا ہے کہ عدل چه بود آپ دے ہزار راہ
ظلم چه بود آب داد خار رہا، آب دادن خار رہا. یعنی کیا خوب کہا ہے شاعر نے کہ ظلم کی عدل کیا ہے کہ درختوں کو پانی دو، تو درختوں کو پانی دو گے تو سائے دار بنیں گے، لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں گے، استفادہ کریں گے، آرام کریں گے لوگ. پھل آئیں گے تو پھل کھائیں گے لوگ اس کے انسان، تو لوگوں کو فائدہ ہوگا. لہٰذا آپ درخت کو پانی دو، یہ عدل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پر اس سے سایہ ہوگا، جب بڑا ہو جائے گا وہ سایہ ہوگا تو لوگ اس پہ بیٹھیں گے، آرام کریں گے، اس کے نیچے بیٹھ کے آرام کی سانس لیں گے، راحت کی سانس لیں گے، سائے میں بیٹھیں گے. اور جب پھل آئیں گے تو پھل کھائیں گے. تو درخت کو پانی دینا کیا ہے؟ عدل ہے. جبکہ کانٹوں کو پانی دینا ظلم ہے. کیوں؟ کانٹے ان کو پانی دو گے آپ، کانٹے بڑھیں گے، لمبے ہوں گے، بڑے ہوں گے، تو انسانوں کے پیروں میں چبھیں گے، انسانوں کے جسم کو ایذا پہنچائیں گے. لہٰذا یہ ظلم ہے. عدل یہ ہے کہ آپ درختوں کو پانی دو، ظلم یہ ہے کہ آپ کانٹوں کو پانی دو. صحیح. تو شاعر نے بھی بہت اچھا کہا ہے، عدل چه بود وضع موضعش، ظلم چه بود وضع دادن وضع ظلم چه بود وضع در ناموزعش. یعنی ظلم کیا ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کے غیر مناسب جگہ پر یا اس کی جگہ پر نہ رکھنا. عدل چه بود آب ده اشجار را، درختوں کو پانی دینا یہ عدل ہے. درختوں کو پانی دو یہ عدل ہے. ظلم چه بود آب دادن خار را، ظلم کیا ہے؟ ظلم ہے کہ آپ کانٹوں کو پانی پلاؤ، پانی دو یعنی ان کو پانی سے انہیں سینچو. عدل کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کی حیثیت کے مطابق مقام دینا. ظلم کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے شایان شان مقام سے دور کرنا. یہ عدل اور ظلم ہے. عدل کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو اس کی شایان شان مقام دینا، اس کی حیثیت کے اعتبار سے مقام دینا، یہ عدل ہے. جس کی جو شان ہے اس کو اس شان کے اعتبار سے مقام دینا، جو حیثیت ہے، جو اس کا حق ہے. ظلم کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے شایان شان مقام سے دور کرنا، یہ ظلم ہے. ثمر آور درختوں کو پانی لگانا عین عدل ہے. یعنی وہ درخت کہ جو پھلدار ہیں، جن پہ پھل آنا ہے یا پھل آیا ہوا ہے، ان کو پانی دینا، ان پہ پانی لگانا کیا ہے؟ یہ عین عدل ہے. کیونکہ پھل آئے گا، لوگ اس سے استفادہ کریں گے، کھائیں گے، صحت اچھی ہوگی، ذائقہ اچھا بنے گا، تو ان کو جو ہے پانی دینا عین عدل ہے. اور کانٹوں کو پانی دینا عین ظلم ہے، کیونکہ کانٹے تو کانٹے ہیں، نقصان دیں گے، ایذا پہنچائیں گے انسانوں کو. تو لہٰذا پھلدار درختوں کو پانی دینا عین عدل ہے، کیونکہ اس کا حق ہے کہ اسے پانی دیا جائے. اور کانٹوں کو پانی پلانا، پانی سے سیراب کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کانٹوں کو آپ پانی پلا رہے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ظلم ہو جائے گا. یہ تو ایسے ہی کہ سانپ کو دودھ پلانا، یعنی جو ہے وہ ظلم ہو جائے گا، کیونکہ وہ نتیجے میں جو ہے وہ کانٹے آپ کو ایذا پہنچائیں گے. یہ بات واضح ہے کہ پھولوں کے پودوں یا پھلوں کے درختوں کو پانی لگایا جائے تو اسے عین عدالت کہا جائے گا. لیکن اگر یہی پانی بے فائدہ گھاس پھوس اور کانٹوں کو لگایا جائے تو چونکہ پانی کو غیر ضروری طور پر صرف کیا گیا ہے، لہٰذا عین ظلم کہلائے گا. یعنی پانی کا اس جو صرف ہے، جو پانی کو آپ نے خرچ کیا ہے، وہ مناسب مقام پر کیا ہے. جیسے پھلدار درختوں کے لیے، سائے دار درختوں کے لیے، یا پھولوں کے لیے، پودوں کے لیے، اچھی بات ہے، پانی کا یہ حق ہے کہ اسے وہاں صرف کیا جائے. لیکن اگر پانی کو آپ کانٹوں پہ صرف کریں، غیر ضروری جگہوں پر صرف کریں، تو یہ پانی پر ظلم ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے پانی کو وہاں خرچ نہیں کیا جہاں خرچ کرنے کا اس کا حق تھا. یہ تھے عدالت کے، ہم نے پہلے معنی کی شرح کی، اور عدالت کا دوسرا معنی انشاءاللہ آنے والے دروس میں، کل انشاءاللہ یعنی آنے والے درس میں ہم انشاءاللہ اس کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آنے والے درس میں. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد
وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.